یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے۔ اچھا ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ مرزا صاحب کو صرف اور صرف اس اذان سے ہی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز سے اختلاف ہے جس کے اوپر مولوی عمل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی اتنی عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، لیکن مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کی کتے جتنی عزت نہیں ہے۔ کبھی یہ صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مرزا صاحب، کبھی صحابہ کرام کے عمل کے اوپر طنز اور اس کے اوپر مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اب آپ سن لیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتاب و سنت سے یہ بندہ کس قدر ناواقف ہو چکا ہے، اور بخاری مسلم کی یہ بات کرتے ہیں، لیکن کاش انہوں نے بخاری مسلم پڑھی بھی ہوتی تو بخاری مسلم کے اندر واضح یہ حدیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب اذان دیا کرتے تو اونچی آواز کے ساتھ اذان دیا کرتے، اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی اسی بات کی تلقین کیا کرتے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ صحیح بخاری شریف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب رفع الصوت بالنداء، یعنی بلند آواز کے ساتھ آواز جو ہے اذان دینا۔ یہ عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اذا كنت في غنمك او بادیتك فاذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، کہ اے عبداللہ، جب تو اپنی بستی کے اندر ہوتا ہے، بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، تو جب تو اذان دینا تو اونچی آواز کے ساتھ اذان دینا۔ اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیکر میں اذان نہیں دینی چاہیے، اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے بندے، آپ صحابی کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی ہوگی، اس لیے آپ نے اونچی آواز کے ساتھ اذان نہیں دینی۔ اور پتہ ہے مرزا صاحب اس چیز کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ یہ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں نہیں رہتا، دوڑ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم شریف ہے، یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس کے اندر واضح طور پہ اذان دینے والے کی فضیلت بھی موجود ہے، اور اس کے اندر 854 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ ذهب حتى يكون مکان الروحا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو دوڑ جاتا ہے حتیٰ کہ روحا مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور روحا مقام مدینہ سے کتنا دور ہے؟ من المدینۃ 36 میلا، 36 میل دور، یعنی اتنی دور تک آواز جایا کرتی تھی صرف اور صرف بغیر اسپیکر کے، تو شیطان اتنی دور دوڑ جایا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ جتنا اونچی آواز ہوگی، جتنی بہترین آواز ہوگی، اتنا مؤذن کو بھی فائدہ ہے اور شیطان بھی دور دوڑے گا۔ مرزا صاحب یہ نہیں چاہتے، مرزا صاحب چاہتے ہیں میری اکیڈمی کے اندر، میرے گھر کے اندر اور میرے چاہنے والوں کے گھر کے اندر ہر وقت شیطان کے ڈیرے لگتے رہیں۔ اگر اذان ہوگی پھر تو یہ شیطان بھاگ جائیں گے، اور پھر میں کس طرح صحابہ کرام کی گستاخیاں کروں گا اور دین اسلام کے خلاف باتیں کروں گا۔ آپ یہ دیکھیے، سنن دارمی شریف ہے، اس کے اندر بھی حدیث پاک 1240 نمبر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان له زراط حتى لا يسمع الاذان، کہ جب شیطان جو ہے وہ اذان سنتا ہے نا تو پیٹ پھیر کر کے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اونچی آواز، جتنی اونچی آواز سے اذان دیں گے شیطان اتنا دور جائے گا، اللہ کی رحمت قریب آئے گی۔ مگر مرزا صاحب جو ہے وہ شیطان کے جو ہے وہ دوست بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتے اور اس کو گھروں کے اندر سے بگانا نہیں چاہتے۔ یہ آپ دیکھیے، جامع ترمذی شریف ہے، اس کے اندر واضح طور پہ جو ہے وہ مؤذن کی فضیلت موجود ہے، اذان اونچی دینے کی فضیلت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، قال من اذن 7 سنین محتسبا کتبت له براءۃ من النار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 7 سال
اچھی آواز کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اذان دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے. اس سے نیچے حدیث پاک موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز کے ساتھ اذان دینے والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین, اللہ مؤذنین کو معاف کر دے, یہ اونچی اذان دیتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, اذان کی طرف بلاتے ہیں اور شیطان کو بھگاتے ہیں. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے سنن ابن ماجہ شریف ہے, اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جس وقت شیطان جو ہے وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ دوڑ جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے جتنی اس کی لمبی آواز ہوگی اور جتنی چیزیں اس کی اذان کی آواز سنے گی تو اس کو اس کا اجر بھی دیا جائے گا, اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے لیے شاہد بن جائیں گی, شاہدن, وہ اس کے لیے گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے تیرا نام بلند کیا تھا. تو صاف ظاہر ہے جتنی اونچی آواز ہوگی اتنا زیادہ دور تک آواز جائے گی اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اجر کا باعث بھی بنے گی اور گواہی کا باعث بھی بنے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول المؤذن یغفر له مدى صوته, یہ سنن ابن ماجہ شریف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مؤذنین کی مغفرت کی جاتی ہے ان کی اذان کی آواز کے لمبا ہونے کی وجہ سے. جتنی اونچی آواز ہوگی فرمایا اس لحاظ سے اس کی مغفرت کی جائے گی. تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے مغفرت نہیں ہونے دینی, برکت نہیں ان کو پہنچانے دینی, بس ان کو شیطان کے پاس رکھنا ہے اور ان کے گھروں کے اندر شیطان کو رکھنا ہے. تو خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور شاعر اللہ کی مخالفت